وہ داغیں ہلاتا ہے، وقت صحیح ہو یا غلط، اچھا ہو یا برا، اپنا ہو یا کسی اور کا، دل پھرتے ہیں، کہانیاں بدلتی ہیں، رستے مڑتے ہیں، پھر کسی اور وقت تک کے لیے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جب آپ کا یقین اللہ پر ہر ڈر، خوف اور وسوسوں سے زیادہ ہو جائے تو سمجھ لینا معجزہ ہونے والا ہے۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ صورت یوسف مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جائیں، وہ اکثر صدیوں میں تمہارا حصہ لکھی جاتی ہے۔ وہ فرماتا ہے، سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ کچھ لوگ اللہ کے درد کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں، اللہ ان کو چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر۔ وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے نا۔ کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں اور کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ اور جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے تم جس چیز کو چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس چیز سے بہتر عطا فرمائے گا۔ بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں۔ جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے نا کہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی، بکھر کر بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں نا، تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت ان کی دعاؤں کو نہیں ہرا سکتی۔ پھر ان کی زبان جو کہتی ہے اللہ اسے ممکن کر کے ہی رہتا ہے۔ کچھ آزمائشیں طویل اس لیے بھی ہیں کیونکہ تم درد ہی میں اللہ تعالیٰ سے ملتے ہو نا، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ تم خود دعا کے لیے ہاتھ نہیں بلند کرتے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ کو تمہارا مانگنا پسند آ جاتا ہے نا، اور جب وہ تمہاری چاہت میں راضی ہونا چاہتا ہے تو وہ تمہارے دل اور تمہارے ہاتھوں کو دعا کے لیے کبھی تھکنے نہیں دیتا۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر کی اذیتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ زندگی میں جب بھی تم گرتے گرتے تھمل جاؤ تو جان لینا کہ تمہاری دعاؤں نے تمہیں تھام لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لبیک عبدی، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ اللہ کو بے ترتیبی دعائیں بہت پسند ہیں، کیونکہ تب زبان نہیں دل بولتا ہے، اور دل کی بولیاں عرش والے سے بہتر اور کون سمجھ سکتا ہے نا۔ ہم تو اسے سن کر بھی انسنا کر دیتے ہیں، اور وہ ہماری ایک پکار پہ ہمیں تھام لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ساری دنیا گھوم، دھوکے کھا، چوٹ کھا، ٹوٹ جا، پھر مجھے پکار، میں حاضر۔ جب آپ ایک دروازے پر بار بار دستک دیتے رہیں گے تو وہ ایک نہ ایک دن کھل ہی جائے گا، تو یقین رکھیں ایک نہ ایک دن آپ کے تمام دکھ بھی ختم ہو جائیں گے۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے نا، تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ تم جب اس کی چاہت تک پہنچ جاؤ گے تو تب وہ تمہیں تمہاری چاہت تک پہنچا دے گا۔ جنت کے دروازے ان لوگوں کے لیے بند نہیں ہیں جو اللہ کو اپنی ضرورت میں محتاجوں کی طرح پکارتے ہیں، جس کا مطلب ہے جو صرف اور صرف اللہ کو ہی اپنی ضرورت کے وقت پکارتے ہیں۔ ہمیں اللہ سے ہر چیز کثرت سے مانگنی چاہیے۔ ہمیں اسما کو اپنی دعاؤں سے بھر دینا چاہیے، پھر اللہ ہمیں اپنی عظمت اور جلال کے مطابق نوازے گا،
اور ہم کثرت سے نوازے گا۔ اس آزمائش اور صبر کے ذریعے سے ہی اللہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو تم مانگ رہے ہو۔ اللہ تمہیں کمزور اس لیے نہیں کرتا تاکہ تمہیں سزا دے سکے، بلکہ وہ تمہیں اس لیے تھکا دیتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ تمہاری ساری طاقتیں صرف اللہ کے ساتھ ہی ہیں۔ وہ تمہیں گرا کر ہی سنبھالنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا ہے، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی نہیں جان سکتا کہ کون سا رنگ کہاں بھرنا ہے اور کس دھاگے کے ساتھ پیوند لگانا ہے۔ اگر ان کا چھوڑ جانا تمہیں اللہ کے قریب کر گیا ہے نا، تو جان لو کہ تمہارے اس دل کو توڑنے کا یہی مقصد تھا کہ انہوں نے پورا کر دیا ہے۔ تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ تم نے جو پایا ہے نا وہ اس سے بہتر ہے جو تم نے کھو دیا ہے۔ مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں اے اللہ، بس مجھے اس قابل بنا کہ کسی کو مجھ سے کوئی گلہ نہ ہو۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہش کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے۔ وہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے انشاءاللہ۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو، لیکن اللہ پاک قرآن مجید میں کہتے ہیں تو مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ سنو، لوگوں سے ڈرتے کیوں ہو؟ کیا تم نے وہ آیات نہیں سنی؟ عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سے محبت ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پر ختم ہوتی ہے۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ احسان کے اپنے گناہ ہی ہے جو دل کو بے چین کر کے رکھ دیتے ہیں نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو تکلیف پہنچتی ہے تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ پاک اس کی وجہ سے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو شیئر کرنا کبھی مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ دوستو، اپنے والدین کی قدر کریں، جب یہ نہیں رہیں گے تو تب تمہیں ان کی قدر کا علم ہوگا۔ تو پہلے سے اپنے ماں باپ کی عزت کریں، کیونکہ جب یہ اس دنیا سے ٹوٹ جاتے ہیں تو تبھی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز تھی۔ اللہ حافظ۔